السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے اردو ادب سے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کون سا بیان درست نہیں ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ کون سا؟ ٹھیک ہے، آپشن 1 محمود شیرانی پنجاب، مطلب ان کے مطابق یہ اردو کے بارے میں بات ہے کہ اردو ان کے مطابق پنجاب سے نکلی ہے۔ آپشن 2 مسعود حسین خان کے مطابق دہلی، یا آپشن 3 محمد حسین کے مطابق برج بھاشا، یا آپشن 4 نصیر الدین کے مطابق اڑیا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4۔ آپشن 4 درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، زبانوں کے ماہر کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن سن لیجئے۔ آپشن 1 ماہر معاشیات، آپشن 2 ماہر لسانیات، یا آپشن 3 ماہر ارضیات، یا آپشن 4 ماہر نجوم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 ماہر لسانیات۔ سوال نمبر 3، فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ آپشن 1 دہلی، آپشن 2 کلکتہ، آپشن 3 لکھنؤ، یا آپشن 4 آگرہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 کلکتہ۔ سوال نمبر 4، فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ آپشن 1 باغ اردو، آپشن 2 آرائش محفل، یا آپشن 3 باغ و بہار، یا آپشن 4 بہار اردو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 باغ و بہار۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، وہ واو جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس واو کو آپشن 1 واو مجہول، آپشن 2 واو معروف، یا آپشن 3 واو اولین، یا آپشن 4 واو خفی۔ ٹھیک ہے، معروف۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 1 واو مجہول۔ سوال نمبر 6، زبانوں کا گھر ہندوستان کے مصنف کون ہیں؟ آپشن 1 امجد مجید، آپشن 2 الطاف حسین، آپشن 3 محمد حسین، یا آپشن 4 احتشام حسین۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 احتشام حسین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، استاد کی تلاش کے مصنف کون ہیں؟ آپشن 1 امجد مجید، آپشن 2 فرحت اللہ بیگ، یا آپشن 3 پطرس بخاری، یا 4 محمد حسین آزاد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 فرحت اللہ بیگ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ آپشن 1 رام بابو سکسینہ، آپشن 2 الطاف حسین حالی، آپشن 3 محمد حسین، یا آپشن 4 احتشام حسین۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 الطاف حسین۔ حیوان ظریف الطاف حسین حالی نے کہا تھا انہیں۔ سوال نمبر 9، کلیم الدین کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ آپشن 1 تنقید نگار ہیں، آپشن 2 افسانہ نگار، آپشن 3 ناول نگار، یا آپشن 4 نظم نگار۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 تنقید نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ سوال نمبر 10، گنج ہائے گرام آیا کا تعلق کس سے ہے؟ آپشن 1 خاکہ، آپشن 2 افسانہ، آپشن 3 ناول، یا آپشن 4 نظم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 خاکہ۔ سوال نمبر 11، شاعر انقلاب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 فیض، آپشن 2 جوش، آپشن 3 اقبال، یا 4 یگانہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 جوش کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، جگنو کس کی نظم ہے؟ آپشن 1 فیض، آپشن 2 نون میم راشد، آپشن 3 اقبال، یا 4 یگانہ چنگیزی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 اقبال۔ جگنو اقبال کی نظم ہے۔ سوال نمبر 13، میر انیس نے شاعری کی کس صنف کو بام عروج تک پہنچایا؟ اس کے آپشنز ہیں، آپشن 1 قصیدے کو، آپشن 2 رباعی، آپشن 3 مرثیہ، یا آپشن 4 نظم۔ تو میر انیس کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 مرثیہ میں۔ انہوں نے مرثیہ نگاری کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ سوال نمبر 14، اردو کا عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟
اس کے آپشن ہیں آپشن 1 فیض، آپشن 2 اکبر، یا آپشن 3 اقبال، یا آپشن 4 نذیر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 نذیر اکبر آبادی کو۔ سوال نمبر 15 مخمس میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اس کے آپشنس ہیں آپشن 1 4، آپشن 2 5، آپشن 3 6، یا آپشن 4 7۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 5۔ مخمس معنی ہوتا ہے 5، تو اس لیے مخمس میں 5 ہی مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 16 مربع میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپشن 1 4، آپشن 2 5، آپشن 3 6، یا آپشن 4 7۔ مربع معنی ہوتا ہے 4، تو اس لیے اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 1 4۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 17 جو لفظ کی ضد ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضد معنی ہوتا ہے الٹا۔ اس کے آپشن ہے آپشن نمبر 1 مذکر، آپشن 2 متضاد، یا آپشن 3 مرکب، یا آپشن 4 مترادف۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 متضاد۔ لفظ کی ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ سوال نمبر 18 جو لفظ معنی میں ایک ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی معنی میں ایک ہو، ایک جیسے معنی ہو دونوں کے۔ اس کے آپشن ہے آپشن 1 مذکر، آپشن 2 واحد، آپشن 3 مرکب، یا آپشن 4 مترادف۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 واحد۔ سوال نمبر 19 فیروز کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں فیروز کیا ہے؟ اس کے آپشنس ہیں آپشن 1 فاعل، آپشن 2 مفعول، آپشن 3 فعل، یا آپشن 4 کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 فاعل۔ جو کام کو کرتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، تو اس میں کام کون کر رہا ہے؟ فیروز، تو اس لیے فیروز فاعل ہے۔ سوال نمبر 20 عورتوں کا عطر کس کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 کرشن چندر کی، آپشن 2 منٹو، آپشن 3 عصمت چغتائی، یا آپشن 4 جیلانی بانو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 کرشن چندر کی۔ عورتوں کا عطر کرشن چندر نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 21 1 لیٹر دودھ لاؤ، اس جملے میں 1 لیٹر کیا ہے؟ آپشن 1 صفت عددی، آپشن 2 صفت نسبتی، آپشن 3 صفت مقداری، یا آپشن 4 صفت ذاتی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 صفت مقداری، کیونکہ اس میں مقدار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کتنی مقدار ہے، تو لیٹر سے بات ہو رہی ہے، تو اس لیے صفت مقداری ہوگا صحیح جواب۔ سوال نمبر 22 انگارے میں کون سا افسانہ شامل نہیں ہے؟ انگارے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں کون سا افسانہ شامل نہیں ہے؟ آپشن 1 نیند نہیں آتی، آپشن 2 دلاری، آپشن 3 پھر یہ ہنگامہ، آپشن 4 روشنائی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 روشنائی۔ سوال نمبر 23 ناسک کا تعلق ان میں سے کس دبستان سے تھا؟ 1 دہلی، 2 عظیم آباد، 3 لکھنؤ، یا 4 رامپور۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 لکھنؤ۔ ناسک کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ سوال نمبر 24 جب دہلی پر احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا تو نذیر اپنی والدہ کے ہمراہ کس شہر میں گئے تھے؟ اس کے آپشن ہیں آپشن 1 دہلی، آپشن 2 عظیم آباد، آپشن 3 آگرہ، یا آپشن 4 رامپور۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3 آگرہ گئے تھے۔ تو یہاں پہ نذیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس لیے انہیں نذیر اکبر آبادی کہا جاتا ہے، کیونکہ آگرہ کو پہلے اکبر آباد کہا جاتا تھا، تو اس لیے وہ آگرہ بس گئے تھے۔ سوال نمبر 25 مرحوم کی یاد میں کس کا نقشہ کھینچا ہے؟ جو مرحوم کی یاد میں ایک افسانہ ہے، اس میں کس کو مرحوم کہا گیا ہے، کس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ آپشن 1 کار، آپشن 2 موٹر سائیکل، آپشن 3 سائیکل، یا آپشن 4 بیل گاڑی کو کہا گیا ہے۔ اس کے صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 سائیکل۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26 تزہیر کے روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ آپشن 1 مدحیہ، آپشن 2 خطابیہ، آپشن 3 ہجویہ، یا آپشن 4 واضیہ۔
اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ہجویہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 27، ساون میں پھر دیا میں شوال دکھائی، کس کی مدح میں بیان کیا گیا ہے؟ آپشن 1 اکبر شاہ ثانی، آپشن 2 بہادر شاہ ظفر، آپشن 3 شہزادہ سلیمان یا آپشن 4 اورنگزیب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 اکبر شاہ ثانی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 28، مغلیہ دور نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، تاج محل، اردو اور غالب، یہ کس کا قول ہے؟ اس کے آپشنس ہیں، آپشن 1 رشید احمد صدیقی، آپشن 2 الطاف حسین، آپشن 3 محمد حسین یا آپشن 4 احتشام حسین۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ سوال نمبر 29، مصور غم کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 شفیق فاطمہ، آپشن 2 احمد فراز، آپشن 3 راشد الخیری یا آپشن 4 عرفان صدیقی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 راشد الخیری۔ مصور غم انہیں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30، ذیل میں سے کون سا جز قصیدے کا نہیں ہے؟ آپشن 1 مدح، آپشن 2 بین یا آپشن 3 مدح یا آپشن 4 گریز۔ تو اس میں سے کون سا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 مدح۔ مدح بھی ہوتا ہے اس میں، بین بھی ہوتا ہے اور گریز بھی ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 31، کس شاعر نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے؟ اس کے آپشن ہیں، آپشن 1 عبدالسلام ندوی، آپشن 2 درد، آپشن 3 رام بابو سکسینہ یا آپشن 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 عبدالسلام ندوی۔ سوال نمبر 32، غالب کی تصنیف دستمبو کب شائع ہوئی تھی؟ اس کے آپشن ہیں، آپشن 1 1858 میں، آپشن 2 1862 میں، آپشن 3 1864 میں یا آپشن 4 1868 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 1858 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 23، محمد تقی کس شاعر کا نام تھا؟ آپشن 1 عظمت اللہ خاں، آپشن 2 درد، آپشن 3 میر یا آپشن 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 میر کا، محمد تقی۔ سوال نمبر 34، غزل کے مصرعے کیسے ہوتے ہیں؟ آپشن 1 اوپر والا الگ وزن میں اور نیچے والا الگ ہوتا ہے، یا 2 تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، یا آپشن 4 غزل کے مطابق طرح طرح کے ہوتے ہیں، یا آپشن 3 کوئی وزن نہیں ہوتا غزل میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 35، غزل کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 مقطع، آپشن 2 حسن مطلع، آپشن 3 قطع بند یا آپشن 4 مطلع۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 36، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ آپشن 1 میر تقی میر، آپشن 2 امیر خسرو، آپشن 3 محمد قلی قطب شاہ یا آپشن 4 غالب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 محمد قلی قطب شاہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 37، غزل بے وقت کی راگنی ہے یہ کس کا قول ہے؟ آپشن 1 عظمت اللہ خاں، آپشن 2 حالی، آپشن 3 فراق گورکھپوری، آپشن 4 شبلی نعمانی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 حالی۔ حالی ویسے ہی بھی
غزل کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے انہی کا یہ قول ہے کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ سوال نمبر 38، درج ذیل شعراء میں کون عناصر اربع نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے آپشن ہیں: آپشن 1 اصغر، آپشن 2 جگر، آپشن 3 ولی یا آپشن 4 حسرت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ولی، عناصر اربع نہیں ہیں۔ سوال نمبر 39، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن 1 عظمت اللہ خان، آپشن 2 حالی، آپشن 3 فراق گورکھپوری یا آپشن 4 کلیم الدین احمد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 40، غزل میں کم از کم اشعار کی تعداد ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ آپشن 1 4، آپشن 2 6، آپشن 3 5 یا آپشن 4 10۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 5۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 41، کس کا لقب شمس الدین ہے؟ اس کے آپشن ہے: آپشن 1 درد، 2 میر، 3 آتش یا 4 ولی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 ولی کا شمس الدین لقب تھا۔ سوال نمبر 42، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن 1 عبد الرحمن بجنوری کا، آپشن 2 حالی، آپشن 3 فراق گورکھپوری یا 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 عبد الرحمن بجنوری کا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 43، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ آپشن 1 عظمت اللہ خان، آپشن 2 حالی، 3 فراق گورکھپوری یا 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 حالی، حیوان ظریف حالی نے کہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 44، وہ کون سا شاعر ہے جس نے غزل کے سوا کچھ نہیں لکھا؟ آپشن 1 عظمت اللہ خان، آپشن 2 حالی، آپشن 3 درد یا آپشن 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 درد نے غزل کے سوا اور کچھ نہیں لکھا۔ سوال نمبر 45، سر تاج شعرائے اردو کا خطاب کس کو ملا تھا؟ اس کے آپشن ہیں: آپشن 1 میر، آپشن 2 حالی، آپشن 3 غالب یا 4 شبلی نعمانی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر آپشن نمبر 1 میر۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 46، نالہ درد کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 آتش، آپشن 2 حالی، آپشن 3 اقبال یا آپشن 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3 اقبال۔ سوال نمبر 47، کس نے خود کو گلشن معانی کا عندلیب کہا ہے؟ اس کے آپشن ہیں: آپشن 1 عظمت اللہ خان، آپشن 2 درد یا 3 حالی یا 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 درد۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 48، ولی کا دیوان دہلی میں کب پہنچا؟ آپشن 1 1719 میں، آپشن 2 1721 میں، آپشن 3 1720 میں یا آپشن 4 1718 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 1719 میں، ولی کا دیوان 1719 میں دہلی پہنچا تھا۔ سوال نمبر 49، رسالہ ہوش افزا کس کی کتاب ہے؟ آپشن 1 جگر، آپشن 2 درد، آپشن 3 حالی یا 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 درد۔ سوال نمبر 50، میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟
آپشن 1 اکبر آباد، آپشن 2 دہلی، آپشن 3 لکھنؤ یا 4 بنارس میں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 اکبر آباد میں. تو یہی تھے آج کی ہماری کلاس. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے سوالات. کوئی کوشچن ہو، کوئی کیری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.